السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان ان کو حاصل کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اس روایت میں دو ایسی عادتیں بتائی جا رہی ہیں کہ بہت آسان ہیں، لیکن اس پہ اگر کوئی عمل کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ دیکھیے حدیث پاک، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان ان کو حاصل کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ سنو، وہ نہایت آسان ہیں لیکن ان پر بہت کم لوگ عمل پیرا ہیں۔ بہت آسان عمل ہے یہ دو، لیکن لوگ اس پہ عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 10 بار کہے۔ ایک عمل سرکار نے یہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد کیا کرنا ہے، 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کلمات انگلیوں پر شمار کرتے دیکھا۔ کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نماز کے بعد انگلیوں پہ پڑھا کرتے تھے، شمار کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ مزید سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات زبان پر 150 ہیں لیکن میزان پر 1,500 ہیں۔ یعنی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے ان کلمات کو تو پانچوں نماز میں کتنی مرتبہ ہو جائیں گے، 150 مرتبہ ہو جائیں گے، لیکن میزان پہ جب اسے تولا جائے گا تو 1,500 پڑھنے کے مقدار اس کا ثواب ملے گا۔ نیز ارشاد فرمایا، بستر پر جاؤ تو سبحان اللہ، الحمدللہ دونوں 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہو۔ یہ زبان پر تو 100 ہیں لیکن میزان پر 1,000 ہیں۔ یہ دو عمل سرکار نے ارشاد فرمایا، ایک ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھنی ہے، اور دوسرا عمل کیا ہے کہ جب سونے کے لیے جاؤ تو ان تسبیحات کو جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر شریف یہ تسبیح کو پڑھو۔ یہ فرما کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جو دن رات میں یہ 2,500 کلمات کرتا ہے، ان نیکیوں کو کرے؟ انہوں نے عرض کی، ہم ان کا کیسے خیال نہیں رکھیں گے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ضرور اس کا خیال رکھیں گے، یہ تو بہت آسان ہے۔ جبکہ یہ اس قدر آسان ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایک نماز میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ یعنی نماز کے بعد پھر پھٹ سے اپنے کام میں نکل جاتا ہے اور ان تسبیحات کو پڑھنا بھول جاتا ہے۔ یعنی یہ کلمات پڑھنا ترک کر دے، اور جب آدمی اپنے بستر پر سوتا ہے تو شیطان بھی آتا ہے اور اسے سہلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص سو جاتا ہے اور یہ کلمات پڑھنے سے رہ جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو نگاہوں کے سامنے رکھیں اور پھر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو آج واقعی ایسا ہو رہا ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں،
ادھر ادھر کے وسوسے خیالات دل میں شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے بھائیوں کو تو دیکھتا ہوں نماز پڑھتے ہیں اور اس قدر بے چینی اور اضطرابی کی حالت میں پڑھتے ہیں کہ صحیح سے ارکان بھی ادا نہیں کر پاتے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری روایت دیکھیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فقراء مہاجرین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا۔ فقراء مہاجرین کون ہیں؟ یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف ایمان کی دولت لے کر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، وہ مہاجرین کہلائے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو مالدار تھے لیکن اکثریت غریبوں کی تھی، تو ان غریبوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کیا عریضہ پیش کیا دیکھیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، مالدار لوگ بلند مراتب اور عبدی نعمتیں لے گئے۔ کیا مطلب؟ یعنی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جو مالدار لوگ ہیں تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مال ہے تو حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، تو یہ تمام ثواب حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں سکون سے بھی ہیں، اور ہم غریب دنیا میں بھی پریشانی میں ہیں، اور غربت کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہ نیکیاں جو ہے، یہ ثواب ہمارے لیے حاصل کرنا مشکل ہے، تو ہم دنیا میں بھی پریشان ہیں اور آخرت کی نیکیاں بھی ہم حاصل نہیں کر پا رہے۔ صحابہ کرام میں سے غربائے مہاجرین نے جب یہ باتیں عرض کی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا دیکھیے۔ انہوں نے پہلے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزہ بھی رکھتے ہیں، انہیں مال میں فضیلت حاصل ہے، مالدار لوگ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، تو ان کی نیکیاں تو ہم سے بڑھ گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے مقدس صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ؟ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو مال خرچ کر کے حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات خیرات کر رہے ہیں، اور تمہاری طرح نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن وہ عمل جو تم مال نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہو، ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں کہ اگر تم اس کو کر لو تو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے، یا نہیں تو ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے، نیکی تم ان سے آگے ہو جاؤ گے، یا ان پر تم سبقت بھی لے جاؤ جو تم سے پیچھے ہیں، اور کوئی بھی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس شخص کے جو تمہاری طرح یہ عمل کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ضرور فرمائیے، ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے کہ غریب بھی اگر کرے تو بھی وہ نیکیوں میں مالدار سے آگے بڑھ جائے، وہ کون سا عمل ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، تمحید اور تکبیر پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ تسبیح، تمحید اور تکبیر پڑھا کرو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ۔ حضرت ابو صالح جنہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تسبیح، تمحید اور تکبیر پڑھنے کی کیفیت کیا ہوگی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ یہ تسبیح ہے، الحمدللہ یہ تمحید ہے، اور اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ تکبیر ہے۔ یوں کہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
اور ان میں سے ہر ایک 33 مرتبہ کہیے۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور پہلے والی جو روایت آپ نے سنی اس میں کیا ہے کہ پہلے والے 2 کلمات کو 33 بار اور تیسرے والے کو 34 بار۔ تو ان دونوں روایتوں میں سے جس پہ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ وہ فضل و کمال حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم نے پڑھا، مولا کریم میرا پڑھنا تمام بھائیوں کا سننا تو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ایمان و عقیدے پہ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے اٹھائے جائیں تو ہم سب کے لبوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث گزارا، لو سلام اب تو ہمارا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر غوث الورا کے واسطے، یا الہی مسلک احمد رضا پہ رکھ صدا، میرے مرشد حضرت اختر رضا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم